السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے صبریہ جب ایمان نے جن کی دنیا ہلا دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایمان کی۔ یہ کہانی ہے اس صبر کی جو بکتا نہیں اور اس توقع کی جو طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقے کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، روشن پور۔ نام کے الٹ اس گاؤں کی زندگی اندھیرے سے بھری ہوئی تھی۔ غریب، ڈر اور اندھے کی صدیوں کا ڈر اس گاؤں میں رہتی تھی۔ صبریہ عمر مشکل سے 19 سال، قد سادھارن، کپڑے سادے، مگر چہرے پر ایسی روشنی جو سیدھے دل تک اتر جائے۔ صبریہ کے ابا ایک لکڑہارے تھے، ایک دن جنگل گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں شاید کسی حادثے میں، مگر صبریہ جانتی تھی اس کے ابا اللہ کے پاس لوٹ گئے ہیں۔ گھر میں بچی تھی صرف اس کی امی، جمیلہ بھی پچھلے 3 سال سے بستر پر، ہڈیاں کمزور، آواز کانپتی اور آنکھوں میں بس بیٹی کا فکر۔ صبریہ دن میں دوسرے کے گھر کام کرتی، رات کو امی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی، کئی بار بھوکے پیٹ سو جاتی، مگر زبان پر کبھی شکایت نہ لائی۔ وہ اکثر کہتی، امی اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ قمر سرائے، جہاں ہوا بھی ڈرتی تھی، گاؤں سے تھوڑی دور تھی۔ جنگل کے کنارے ایک پرانی عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ لوگ اسے کہتے تھے قمر سرائے۔ کبھی یہ درویشوں کا خانقاہ تھا، یہاں رات بھر ذکر ہوتا تھا، دعائیں گونجتی تھیں، مگر سالوں پہلے کسی نے یہاں کالا علم کیا اور روشنی ختم ہو گئی۔ جو بھی وہاں کام کرنے گیا یا تو ڈر کر بھاگ گیا یا پھر کبھی لوٹ کے ہی نہیں آیا۔ ایک دن گاؤں کی بوڑھی عورت صبریہ سے بولی، بیٹی سرائے میں کام مل سکتا ہے، پیسہ اچھا خاصا ہے۔ صبریہ نے امی کی طرف دیکھا، امی کی سانس بھری ہوئی تھی، دوا ختم ہو چکی تھی۔ صبریہ نے سر جھکایا اور کہا، یا اللہ یہ راستہ خطرناک ہے تو مجھے بچا لینا۔ قمر سرائے کا دروازہ جیسے صدیوں بعد کھلا ہو، ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی، دیواریں ٹھنڈی تھیں اور چھت سے آوازیں آتی تھیں۔ صبریہ نے اندر قدم رکھتے ہی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا اور کہا، میں اللہ کے نام سے آئی ہوں۔ اسی پر ایک ادریس نگاہ اسے بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ اس نگاہ کا نام تھا نافر۔ نافر کوئی عام جن نہیں تھا، وہ ان جنوں میں سے تھا جو کبھی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، مگر صدیوں پہلے ایک انسانی عورت سے روحانی محبت کر بیٹھا تھا۔ جب وہ عورت مر گئی تو نافر نے اللہ سے شکایت کر دی اور وہی شکایت اسے نور سے دور اندھیرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ اب وہ قمر سرائے میں قید ہو چکا تھا، نہ آدھا فرشتہ نہ پورا شیطان۔ صبریہ کے آنے کے تیسرے دن رات کو اس کے سامنے چاندی کے سکے گرے، اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے فوراً آیت الکرسی پڑھی، آواز آئی، یہ تیری امی کی شفا کا ہے۔ صبریہ رو پڑی، اس کا دل ڈگمگانے لگا، مگر ایمان نہیں۔ اس نے کہا، اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے تو رہے گا، ورنہ مجھے منظور نہیں۔ اسی رات گاؤں کی مسجد میں مولانا صاحب سلیم صاحب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے دل میں بے چینی ہوئی، انہوں نے قرآن اٹھایا اور سرائے کی طرف چل دیے۔ انہوں نے کہا، یہ جگہ جن سے نہیں، قرآن سے خالی ہے۔ جب سورہ بقرہ گونجنے لگی تو نافر چیخ اٹھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اصلی طاقت محبت کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ بلکہ ایمان سے ہے۔ نافر رو پڑا، اس نے کہا، میں ہار گیا، مجھے روشنی چاہیے۔ مولانا صاحب نے کہا، روشنی صرف توبہ سے آتی ہے۔ نافر نے سرائے چھوڑ دی اور قمر سرائے پھر سے پاک ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں صبریہ کی امی بھی ٹھیک ہو چکی تھیں۔ گاؤں والوں نے صبریہ کے لیے حلال روزگار کا انتظام کیا۔ آج پھر قمر سرائے کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک لڑکی کے ایمان نے جن کی دنیا ہلا دی تھی۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔